اللہ کو بنانے والے، ہم مرنے کے بعد گھر والے محلے والے سب مل کر خبر کے اندھیرے گڑھے میں چھوڑ کر 40 قدم جانے کے بعد وہ مدینے سے آنے والے، اپنے قدموں سے ہماری اندھیری قبر کو نور سے روشن کرنے والے حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جس طریقے سے درود و سلام پڑھاؤں، آپ میرے ساتھ بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ جل جلالہ کا بے پناہ کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے صدقے میں آج آپ کو اور ہم سب کو عید میلاد النبی کے جلسے میں جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے، اور ہم اس کے فضل سے، اس کے کرم سے آج اس مسجد میں جمع ہوئے ہیں، ورنہ ایسے تو کوزگی میں بہت سے مسلمان ہیں جو گھروں پہ کٹوں پہ بیٹھ کر موبائل میں نہ جانے کیا دیکھ رہے ہوں گے، آٹوں میں، ہوٹلوں پہ، سڑکوں پہ یا بیڈ پہ یا بستر پر ہوں گے، مگر اللہ ہم سب کو ذکر نبی کی محفل میں بٹھایا ہے۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، میلاد مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ آئیے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو میلاد منانے والوں میں چن لیا۔ ہم میلاد النبی مناتے ہیں، میلاد النبی یعنی نبی کی پیدائش کا دن مناتے ہیں۔ بولو محبت سے سبحان اللہ، نبی کی پیدائش کا دن مناتے ہیں۔ آئیے سرکار مدینہ کے دیوانوں، ہمارے نبی جو پیدا ہوئے وہ دن کس نے منایا؟ ہمارے نبی جو دوشنبے کے دن صبح صادق کے وقت آمینہ کے گھر میں تشریف لائے، وہ دن کس کس نے منایا ہے؟ اور نبی کی میلاد منانے سے کون کون خوش ہوتے ہیں، اور کیا کیا میلاد منانے والوں کو انعام ملتا ہے، اور میلاد نہیں منانے والوں کا حشر کیا ہوتا ہے، یہ دونوں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آؤ سرکار مدینہ کے دیوانوں، اس سے پہلے میں درود پاک کی ایک فضیلت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ابھی ابھی ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر 4 سے 5 مرتبہ درود و سلام کی ڈالیاں عقیدت کی تھالی میں رکھ کر کوزگی سے مدینہ پہنچا چکے ہیں۔ اب آئیے سرکار کے دیوانوں، درود شریف پڑھنے کے فائدے کیا ہیں؟ اللہ اکبر۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک صحابی ہے حضرت مقدال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرش کے نیچے اللہ نے ایک فرشتے کو پیدا فرمایا جس کی جو چوٹی ہے، جس کے سر کے جو نورانی بال ہیں وہ پورے عرش کو گھیرے ہوئے ہیں، یعنی جتنا بڑا عرش ہے اتنے بال اس کو گھیرے ہوئے ہیں، اور اس کے ہر بال پر کلمہ طیب نور سے لکھا ہوا ہے۔ اور جب کوئی زمین پر نبی کا امتی، مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، جوان ہو یا ادھڑ عمر والا، جو بھی نبی پر درود شریف پڑھتے ہیں تو اس فرشتے کا ہر ایک ایک بال اس کی بخشش کی دعا کرتا ہے۔
اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتا ہے. آپ ذرا غور تو کرو سرکار کے دیوانوں، درود شریف آپ کوسگی کی اس مسجد میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، مگر عرش کے پاس فرشتے کا ایک ایک نورانی بال ہم گناہگاروں کی مغفرت کی دعائیں کر رہا ہے. اب جو درود پڑھنے والے ہیں وہ فرشتے کی دعا میں آ رہے ہیں، اور جو درود پڑھنے سے محروم ہے وہ یہاں بھی محروم ہوں گے اور قیامت میں بھی محروم ہوں گے. آؤ اسی لیے ہم درود پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. ذرا ایک بار محبت سے سب مل کر درود پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. یعنی ہمارے نبی سب کی طرف اللہ کی طرف سے رسول بن کر آئے ہیں. ہمارے نبی سب کے رسول ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے سب کے رسول ہیں. 313 رسول گزرے ہیں. 1,24,000 انبیاء اکرام دنیا میں تشریف لائے، ان میں 313 رسول ہیں. اور ہمارے رسول جو تشریف لائے وہ سب کے رسول ہیں. موسیٰ علیہ السلام ایک خطے کے لیے نبی بن کر آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک خطے کے لیے نبی بن کر آئے، ایک گاؤں کے لیے نبی بن کر آئے، ایک قوم کے لیے نبی بن کر آئے. حضرت داؤد علیہ السلام ایک قوم کے لیے ہیں، نوح علیہ السلام ایک قوم کے لیے ہیں، زکریا علیہ السلام ایک قوم کے لیے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام ایک قوم کے لیے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام ایک قوم کے رسول بن کر آئے. ہر نبی ایک قوم اور ایک خطے کے لیے آئے ہیں. مگر ہمارے نبی کو اللہ نے صرف عرب کا رسول نہیں بنایا، صرف مکے کا رسول نہیں بنایا، صرف مدینے کا رسول نہیں بنایا. ہمارے نبی کو اللہ نے ساری کائنات کا رسول بنا دیا. وہ مکے والوں کے بھی رسول ہیں، وہ مدینے والوں کے بھی رسول ہیں، وہ عرب والوں کے بھی رسول ہیں، وہ عجم والوں کے بھی رسول ہیں، وہ ہندوستان والوں کے بھی رسول ہیں، وہ فرشتوں کے بھی رسول ہیں، وہ رسولوں کے بھی رسول ہیں، وہ آدم کے بھی رسول ہیں، وہ شیش کے بھی رسول ہیں، وہ یعقوب علیہ السلام کے بھی رسول ہیں، وہ زکریا علیہ السلام کے بھی رسول ہیں، وہ یوسف علیہ السلام کے بھی رسول ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رسول ہیں، وہ یونس علیہ السلام کے بھی رسول ہیں. 1,80,000 یا 1,24,000 جو بھی جتنے انبیاء و رسول آئے ان سب کے بھی رسول بن کر آ گئے ہیں. حتیٰ کہ ہمارے نبی اللہ کے بھی رسول ہیں. بولو سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے، بولو جی محمد اللہ کے رسول ہیں. سب کے رسول ہیں وہ. بولو سبحان اللہ. اگر نبی کا نام سن کر جھومے نہ، مرنے کے بعد خبر میں جب مردے کو ہمارے دار کو جاتے اس وقت مردہ خبر میں دیکھ کر مسکرائے گا. کیوں مسکرائے گا؟ زمین پر میلاد میں نبی کا نام سن کر سبحان اللہ بول رہا تھا، تو اس کی خبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنتی ہے. لوگوں کو تو اندھیرا دکھتا ہے، لوگوں کو تو جھاڑ وغیرہ اٹھے دکھتے ہیں، مگر جو بندہ زمین پر سبحان اللہ کہتا ہے، زمین پر درود پڑھتا ہے، نبی کا نام سن کر جھومتا ہے، اللہ اس کی خبر کو حد نظر تک کشادہ کر دیتا ہے. اور وہ جہاں نظر ڈالے اس کی نظر جہاں تک جاتی وہ خبر اس کے لیے چوڑی کر دی جاتی ہے. اس لیے مسلمانوں ہم سبحان اللہ بولنے کے لیے منہ کھولو، درود پڑھنے کے لیے منہ کھولو، قرآن پڑھنے کے لیے منہ کھولو، اذان بولنے کے لیے منہ کھولو، ماں باپ سے اچھی بات کرنے کے لیے منہ کھولو. اللہ نے منہ اور اس منہ میں زبان غیبت کرنے نہیں دیا، چغلی کرنے نہیں دیا، جھوٹ بولنے نہیں دیا، اس کے گلے گانے کے لیے نہیں دیا، گانا گانے کے لیے زبان نہیں دیا. ارے اللہ زبان دیا ہے، قرآن مجید پڑھنے کے لیے زبان دیا ہے، سبحان اللہ بولنے کے لیے دیا ہے، نعت پڑھنے کے لیے دیا ہے، اللہ کے نبی کی تعریف کرنے کے لیے زبان دیا ہے. تو اپنی زبانوں سے محبت سے بولو اور زور سے. دیکھیے جو سبحان اللہ بولے گا اللہ اسے ایک حج کا ثواب عطا کرے گا. ایک حج، ایک سبحان اللہ بولے ایک حج، دو بولے دو حج، جتنی بار سبحان اللہ بولے اتنا ثواب. یہ جو کرنسی ہے نیکیوں کی یہ دنیا میں کسی بینک میں نہیں ملتی، مرنے کے بعد خبر میں یہ کرنسی کام آتی ہے. یہ 10 نیکیاں
یہ سبحان اللہ کے فائدے، یہ جتنی نیکیاں ہیں اب نظر نہیں آتی جب تیری باڈی ڈھیلی پڑ جائے گی، جب تیرا جسم ٹھنڈا پڑ جائے گا، گھر کے اندر تیری لاش گرے رہے گی، اس وقت تیری باڈی کے ساتھ نہ تیرا پاپ، نہ یہ تیرا تکبر، نہ تیرے دوستوں کے ساتھ گھومنا، یہ کچھ ساتھ نہیں آئے گا، بلکہ جو میلاد کے 11 جلسے کوسگی میں ہو رہے، جہاں جہاں جلسہ اٹینڈ کر کے سبحان اللہ بولا، درود پڑا، یہی تیری خبر میں کام آنے والا ہے، یہی کام آنے والا ہے۔ اے سرکار کے دیوانوں، جو ہماری خبر میں کام آنے والی چیز ہے، اس چیز کا ذکر کرنے کے لیے شرم نہ کیسا، ذرا محبت سے بولو، اور محبت سے، اور محبت سے سبحان اللہ بولو، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ بار بار جب اللہ کا نام لیتے نا، اللہ کا عرش ہلتا، ارے ذرا محبت سے بولو، عرش ہلتا، اللہ کہتا عرش، عرش ٹھہر جا، ٹھہر جا۔ کیوں ہل رہا ہے؟ مولا تیری زمین پر کوسگی میں بیٹھ کر تیری پاکی بیان کر رہے ہیں، ان کو بخش دے۔ اللہ کہتا میں نے ان کو بخش دیا۔ جس کا منہ کھلیا وہ بخشا گیا، جو منہ موچھنے کو بیٹھا، کون منہ موچھنے کو بیٹھے اس کو معلوم، میرے کو تو دکھ رہے کون منہ موچھنے کو بیٹھے سو، مگر جو موچھنے کو بیٹھا اس کو معلوم ہے۔ جس کا منہ بند ہے سبحان اللہ نہیں نکل رہا، اس کی بخشش نہیں ہو رہی، جو بخشش چاہ رہا ہے وہ سبحان اللہ بول رہا ہے۔ وہ نہیں رہنا۔ آج حالات پوری دنیا کے خراب ہیں۔ اگر ہمارے اندر ایک کرنٹ آنا ہے، ہمارے اندر ایک طاقت آنا ہے، تو یاد رکھنا چکن چلی، مٹن روسٹ، مٹن بریانی کھانے سے طاقت نہیں آتی، اللہ کا ذکر کرنے سے روح کو طاقت آ جاتی ہے۔ اور جو اللہ رسول کا ذکر کرتا ہے، یہ ایسی طاقت ہے کہ جتنا کمپٹیشن رکھ کے دفتر میں تم کھاتے ہو، اس سے باڈی بھی بن سکتی ہے مگر بیماریاں بھی پیدا ہوگی۔ مگر اللہ کا ذکر، نبی کا ذکر جتنا کثرت سے کرو گے نقصان نہیں ہوتا، جو کام نہیں ہو رہا یہ ذکر کی برکت سے وہ کام بھی ہو جاتا ہے۔ نام محمد کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، ہر بگڑے ہوئے کام بنا دیتا ہے نام محمد۔ ہمارے رب کا نام، ہمارے نبی کا نام لیے تو شیاطین بھی بھاگ جاتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آئیے سرکار کے دیوانوں، اللہ نے ہمارے رسول کو، ہائے ہم کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، کتنا بھی اس کا شکر ادا کرے کم ہے۔ اللہ دیا تو بھی ایسا رسول دیا، اللہ دیا تو ایسا نبی دیا، اللہ دیا تو ایسا حبیب دے دیا، کسی کو ایسا نبی نہیں ملا جو نبی اللہ نے ہم کو عطا کر دیا۔ جانتے ہو ہمارے رسول کا مقام کیا ہے؟ اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے یہ سب کے رسول ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، میلاد کے بارے میں جو ڈیبیٹ چل رہے ہیں یوٹیوب کے اندر، کرنا کیا نہیں کرنا، یہ جائز نہیں ہے، کون سے صحابی کرے تھے؟ اب یہ باتیں سننے کے بعد فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ میلاد کا جلسہ کرنے والوں، میلاد النبی منانا یا نہیں منانا، اب تم واقعات سننے کے بعد فیصلہ تم کرنا۔ ہمارے رسول ایک خطے کے لیے رسول بن کر نہیں آئے، وہ سب کے رسول ہیں۔ اب انسانوں کے رسول ہیں، جنات کے رسول ہیں، فرشتوں کے رسول ہیں، آسمانوں کے رسول ہیں، چاند تاروں کے رسول ہیں، سورج کے رسول ہیں، جھاڑوں کے رسول ہیں، پہاڑوں کے رسول ہیں، دریاؤں کے رسول ہیں، زمین کے رسول ہیں، رسولوں کے رسول ہیں۔ اب جو میں بول رہا ہوں، ہمارے نبی کس کے رسول ہیں؟ سورج کے رسول ہیں۔ بولو کیا ہے؟ سورج کے رسول ہیں، چاند کے رسول ہیں، تاروں کے رسول ہیں، ملائکہ کے رسول ہیں، آدم کے رسول ہیں، یوسف کے رسول ہیں، شیش کے رسول ہیں، درختوں کے رسول ہیں۔ اب آج سب کے رسول بن کر آئے۔ اب میں انسانوں کی بات میں کروں گا، ہمارے نبی کا مرتبہ کیا ہے؟ ہم جس نبی کی میلاد مناتے ہیں، یوں ہی نہیں لوگوں، پورے پونے 1500 سال گزر گئے، آج تک ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ جب بھی نبی کا ذکر ہوتا ہے دل کو ایک نیا سکون ملتا ہے، کبھی آدمی کو بور نہیں آتا۔ بار بار نبی کی میلاد مناتے جاؤ اور دل بھی تازہ، روح بھی تازہ ہو جاتی ہے، روح بھی تازہ ہوتی ہے، کیونکہ نام محمد کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، سب بگڑے ہوئے کام بناتا ہے نام محمد۔ اللہ کے نبی سب کے رسول بن کر آئے۔ مشکاۃ شریف کی حدیث، مشکاۃ شریف کی حدیث نمبر 8 صفحہ نمبر 541، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ہم
نبی کے ساتھ سفر کر رہے تھے، دوران سفر میں ایک مقام پر ٹھہرے، وہاں ایک دیہاتی آیا، ایک کھیڑے گاؤں میں رہنے والا آیا۔ اللہ کے نبی نے اس سے کہا کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں؟ تو اس دیہاتی وہ آنے والا کھیڑے گاؤں والا بولا اے محمد یہاں میرے علاوہ اور کون گواہی دے گا جو میں یقین کر لوں؟ میں آپ کو نبی کیسے یقین کروں؟ کوئی اور ہے اس کے علاوہ گواہی دینے والا؟ تو ہمارے نبی مسکرائے، بولے یہ ببول کے کانٹوں والا جو درخت ہے نا یہ گواہی دے گا۔ بولے سبحان اللہ، درخت میری گواہی دے گا۔ ارے یہ تو کمال کی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے وہ درخت کو اشارہ کیا، ببول کے کانٹوں والا درخت جڑوں کو چیر کر زمین سے نکلا، چل لیتے حضور کے پاس آیا۔ بولے سبحان اللہ، حضور کے پاس آیا اور 3 مرتبہ وہ درخت نے یہ گواہی دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ درخت 3 بار گواہی دیا تو میرے نبی نے کہا کہ تو اب چلا جا۔ وہ ادھر گیا، وہ اعرابی رسول کے خدموں میں گر کر کہنے لگا آپ اللہ کے رسول ہیں، مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا۔ وہ درختوں کی بھی رسول ہے۔ بولو جی سبحان اللہ۔ درخت کو گواہی دیا، درخت مخلوق اشرف المخلوق نہیں۔ لقد کرمنا بنی آدم کا تاج اس کے سر پر نہیں ہمارے سر پر ہے۔ خلیفہ اللہ نے درختوں کو نہیں بنایا، آدم کو بنایا، اور ہم اس کے خلیفہ ہو کر ہم نبی کا ذکر سن کر سبحان اللہ نہیں بولے تو ہم سے بڑا بدنصیب کوئی اور نہیں ہوگا۔ تو گویا مسلمانوں ایک درخت نے گواہی دے کر بتا دیا یہ میرے بھی رسول ہیں، یہ میرے بھی رسول ہیں۔ درخت نے اطاعت کر کے بتا دیا نبی کو اللہ نے یہ پاور دیا ہے کہ درختوں کو کوئی چلا نہیں سکتا، درختوں کو کوئی آرڈر دے نہیں سکتا۔ آج تک دنیا نے اتنی ترقی کر لی، آسمانوں میں بڑے بڑے ہواؤں میں پلین اڑانا تو سیکھ لیے، ایٹمی بم تو بنا لیے، نیوکلیئر تو تیار کر لیے، مگر آج تک کوئی ایسا آلہ نہیں بنا جو درخت سے کلام کر کے درختوں کو چلا سکے۔ یہ مصطفیٰ کی زبان ہے، کیونکہ جب نبی اشارہ کرتے ہیں درخت تو درخت ہے، ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر آ جاتا ہے۔ ہمارے رسول سب کے رسول بن کر آئے ہیں، سب کے رسول بن کر آئے ہیں۔ میں نے مشکات شریف آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اب آئیے سرکار مدینہ کے دیوانوں، ہمارے نبی کی شان دیکھو، ہمارے رسول کا مقام دیکھو۔ یہ محمد سب کے رسول ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے رسول ہیں۔ درختوں کے بھی ہیں، پہاڑوں کے بھی ہیں، بادلوں کے بھی ہیں، چاند کے بھی ہیں، تاروں کے بھی ہیں، پتھروں کے بھی ہیں، سمندروں کے بھی ہیں، درختوں کے بھی ہیں، جبریل کے بھی ہیں، میکائیل کے بھی ہیں، اسرافیل کے بھی ہیں، اسرائیل کے بھی ہیں، سارے انبیاء کے بھی ہیں، اور سب کے اللہ نے ہمارے نبی کو رسول بنا کر بھیجا۔ سب کے رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث سن لیجئے، حدیث نمبر 9 صفحہ نمبر 541۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں ایک دیہاتی آیا، آقا علیہ السلام سے کہنے لگا اے محمد یہاں آپ کے نبی ہونے کی گواہی، آپ کے نبی ہونے کی گواہی، آپ کے رسول ہونے کی گواہی میرے علاوہ کوئی اور دے سکتا ہے کیا؟ تو حضور علیہ السلام مسکرا کر فرماتے یہ جو کھجور کا درخت دکھ رہا نا، یہ کھجور کے درخت پر جو ہوشہ لگا ہے کیا وہ گواہی دے گا تو تم مان لے گا؟ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا ہاں مان لوں گا۔ تو میرے نبی نے جو کھجور کا درخت تھا اس درخت کو کھجور کا ہماری زبان میں ایک جھکا تھا، اسے خوشہ کہتے ہیں، وہ جھکے کو حضور اشارہ کرے آ نیچے، تو وہ جھکا کھجور کا اپنی جگہ سے نیچے اتر کر آیا حضور کے سامنے اور نبی کے رسول ہونے کی گواہی دیا۔ اور محبت سے دل باغ باغ ہونا، کیونکہ ہم جن نبی کا ذکر کریں نا وہ نبی ہے ویسے، ان کا نہیں تو کس کا کریں گے؟ لوگوں یہ ایسے نبی ہے، یاد رکھنا، ماں کا پیار، ماں کی محبت جب تک جسم میں روح ہے کہتی ماں میرا بیٹا میرا بیٹا، بیوی کہتی میرا شوہر میرا شوہر، بہن کہتی میرا بھیا میرا بھیا، بابا کہتے میرا بیٹا ماں کہتی میرا بیٹا۔ جب روح نکلتی نا جسم سے
डेड बॉडी घर में पड़ी रहती ना, माँ भी गले नहीं लगाती, बाप भी नहीं लगाता, भाई भी नहीं लगाता, रिश्तेदार भी नहीं लगाते, कोई दोस्त नहीं लगाता। हमारी इस डेड बॉडी को, हमारी इस मैयत को उठाकर खबर के अंधेरे गड्ढे में बगली बनाकर सिरने लगाएंगे, मगर वहां ना माँ बाप कोई नहीं आएंगे। मदीने से कोसगी की कब्रिस्तान में नबी तशरीफ लाएंगे, नबी आएंगे। जब 40 कदम हम हट जाते हैं तो मदीने से रसूलुल्लाह तशरीफ लाते हैं। अगर यहाँ बैठने वाला हुजूर की सुन्नत दाढ़ी रख लिया, आंखों में सुरमा लगा लिया, 5 नमाजें पढ़ लिया, मीलाद में खुशियां मनाया, मीलाद मुस्तफा मनाता रहा, माँ बाप की खिदमत करता रहा, फजर की नमाज का आदी बन गया, ऐसा शख्स कब्र में सोता है तो मेरे नबी आकर मुस्कुराते हैं। अरे जिसकी बॉडी को देखकर नबी मुस्कुराए, उसे खबर का कंकर भी टच नहीं कर सकता। अल्लाह उसके लिए बशारत देता है, नबी तुझसे राजी है तो मौला भी तुझसे राजी है। जब गुलामों का हाल क्या होगा, किसी कहने वाले ने बड़ी अच्छी बात कही, जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। अगर तुम्हारे कफन को सलामत चाहते हो, अगर तुम अपनी कब्र के अंदर के कफन को फटने नहीं देना चाहते हो, अपनी बॉडी को डैमेज होने नहीं देना चाहते हो, अगर अपने सर के भेजे में निकलने हुए, भेजा निकलते हुए बचाना चाहते हो, आंखें सलामत चाहते हो, बॉडी सलामत चाहते हो, तो डीजे मत लगाना, डीजे ना लगाना। मीलाद के जुलूस के अंदर डीजे लगाकर अपने नबी को तकलीफ मत देना। अल्लाह अकबर। आज के जवान अपनी जवानी के नशे में चूर होकर वो नबी की हदीस को फरामोश करते हैं, बसे पुष्ट डालकर 1-1 लाख का डीजे लाकर जुलूस के अंदर बजाते हैं। डीजे अल्लाह के नबी को पसंद नहीं, म्यूजिक नबी को पसंद नहीं, म्यूजिक अल्लाह को पसंद नहीं, म्यूजिक हसन को पसंद नहीं, म्यूजिक हुसैन को पसंद नहीं, डीजे किसी वली को पसंद नहीं। आओ वो काम कभी मत करना जिससे नबी नाराज होते हैं। इसलिए अगर नबी नाराज हो गए तो फिर खबर तुम्हारे लिए ऐसा तंग कर देगी, हड्डियां तोड़ देगी खबर, तुम्हारी फसलियां आपस में मिल जाएगी। कितने दिन जमीन पर जियोगे डीजे लगाकर नाचने वालों, लाखों रुपए खर्च करने वालों। आज डीजे के लिए लाखों रुपए पानी की तरह बहा रहे हैं। हिंदुस्तान का सर्वे करो, गरीब मुसलमान परेशान है, मजलूम मुसलमान परेशान है, किसी के घर में चूल्हा नहीं सिलक रहा, किसी की बच्ची के हाथ पीले करने के लिए बाप के पास रकम नहीं, वो बच्चियां गैरों के साथ भाग रही है। लोगों, डीजे के लिए जहां लाखों रुपए लगा रहे हो, वही लाखों रुपए डीजे के लिए नहीं, वो लड़कियों की शादी के लिए लगा दो, वो बच्चों को पढ़ाने के लिए लगा दो, वो बच्चों की एजुकेशन के लिए लगा दो। इंशाअल्लाह कोसगी वालों, अगर हम डीजे से नफरत करके यही अमाउंट अगर गरीब मुसलमान बच्चों की शादी में लगा देंगे तो मेरे नबी मदीने से मुस्कुराएंगे, नबी मुस्कुराएंगे। और याद रखना, नबी जिसे देखकर मुस्कुराए उसका बेड़ा पार जिस तरफ उठ गई, दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। अगर सीधा नबी मदीने से नजर उठाकर कोसगी पे डाले तो पूरी कोसगी में जितने मुसलमान सोए उनको देखकर तो नबी खुश नहीं होते, जो मस्जिद में बैठे इनको देखकर खुश होते। हमारे नबी हाजिर भी हैं, नाजिर भी है। बोलो हाजिर भी है, हाजिर भी है, नाजिर भी है। और हद तो ये है, कुरान कहता है अल्लाह बंदे के शे रग से ज्यादा करीब है और रसूलुल्लाह मोमिन की जान से ज्यादा करीब है। दोनों भी हमारे करीब हैं। अब जब हम उनके करीब जाएंगे तो हम कभी नहीं रहेंगे गरीब। आओ नबी के करीब आओ। नबी के करीब कौन जाएगा? दाढ़ी रखने वाले, दाढ़ी रखो, मेरे नबी की सुन्नत है। दाढ़ी रखने से आदमी की शान घटती नहीं, शान बढ़ती है। दाढ़ी रखने से इज्जत जाती नहीं, इज्जत बढ़ती है। नहीं मौल साहब दाढ़ी छोड़ा तो मेरे पढ़ने नहीं आता ना, दाढ़ी को पढ़ने को कनेक्शन नहीं है। दाढ़ी को पढ़ने को कनेक्शन नहीं है। ये नहीं सुनना नहीं कौन तो मेरे जनाजे पानी नला बोले तो मेरे नहीं आता ना, टेंशन न को लो, दाढ़ी को इसको न को लो।
کیونکہ داڑھی میرے نبی کی محبوب اور پیاری سنت ہے. داڑھی تمام نبیوں کی سنت ہے مومنوں، سنت پہ جو چلا اسے جنت ہے مومنوں. جنت میں بھی ملے گا تمہیں قرب مصطفیٰ. حیا علی الصلاۃ، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الصلاۃ. داڑھی تمام نبیوں کی سنت ہے مومنوں، اسلام کا شعار ہے رحمت ہے مومنوں. سنت پہ جو چلا اسے جنت ہے مومنوں. جنت میں بھی اس کو قرب مصطفیٰ ملے گا. سبحان اللہ. اور محبت سے نبی کا قرب ملے گا. نبی کے قرب میں رہیں گے وہ لوگ جو نبی کی سنت پر چلتے ہیں. آؤ میلاد النبی کے جلسے سے یہ سبق لے کر اٹھو، میں کسی اور کا غلام نہیں، میں تو مصطفیٰ جان رحمت کا غلام ہوں. یاد رکھنا سرکار مدینہ کے دیوانوں، اللہ نے ہمارے نبی کو ایسا بنا کر بھیجا. الحمدللہ ہم اس نبی کے امتی ہیں. اللہ اکبر. اس نبی کی امت میں پیدا ہونے کی تمنا پیغمبروں نے ظاہر کی تھی کہ یا اللہ ہم کو نبی نکو بنا، تیرے نبی کا امتی بنا دے. آج اللہ نے ہمیں بغیر مانگے کہ ان کا امتی بنا دیا. کیسے ہیں میرے آقا؟ سنیے، آپ اندازہ لگائیے. کھجور کا جھکا آ کر بھی نبی کی گواہی دے کر گیا اور اس نے بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. کیا بات سمجھ میں آ گئی لوگوں؟ ہمارے رسول سب کے رسول ہیں. ہمارے رسول سب کے رسول ہیں. کیا شان والے رسول ہیں. اللہ اکبر. امت کی فکر کرنے والے رسول، امت کو یاد کرنے والا. ماں کتنا پیار کرتی ہے، اس سے 70 گنا زیادہ حضور اپنی امت کو چاہتے ہیں. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ. ہم دیکھو ہماری چاہت کیسی ہے. ہمارے نبی ہم کو اتنا چاہتے ہیں، جب بھی امت کی مصیبت حضور کو یاد آتی نا روتے تھے سرکار کے. آنکھوں سے سرکار کے آنسو نکلتے تھے. میرے آقا سخت علیل ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت ہے. دروازہ بند ہے، کسی کے دستک دینے کی آواز آئی. فاطمہ نے کہا کون ہے؟ کہا حضور سے ملنے آیا ہوں. کہا میرے بابا سخت بیمار ہیں، نہیں مل سکتے، آپ چلے جائیے. چلا گیا. پھر بعد میں آیا، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں بابا سے ملاقات نہیں ہو سکتی. تیسری بار آیا تو حضور نے کہا فاطمہ یہ جانتی ہو کون ہے آنے والا جو بار بار پوچھ رہا ہے؟ بولے بابا آپ بہتر جانتے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں یا رسول اللہ. میرے نبی نے کہا جانتی ہو کون ہے؟ روح قبض کرنے والا فرشتہ موت کا آ رہا ہے. کیا شان ہے ہمارے رسول کی. موت کا فرشتہ بھی بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہیں ہوتا. یہ ہمارے نبی کے گھرانے کی شان ہے، یہ رسول کی شان ہے. آج کتنا بھی بڑا دنیا کا بادشاہ ہو، کوئی ولی ہو، ابدال ہو، قطب ہو، وہاں بغیر اجازت کے اندر جائے گا. 1,24,000 پیغمبروں کے پاس بغیر پرمیشن کے اندر گیا، مگر یہ رسولوں کے رسول ہیں، انبیاء کے امام ہیں، نبیوں کے تاجدار ہیں، اللہ کے حبیب ہیں. یہاں ڈائریکٹ نہیں جا سکتے، بغیر اجازت کے اندر نہیں جا سکتے. اجازت لے رہا ہے اور فاطمہ کہتی جا جا جا. 3 بار گیا، چوتھی بار نبی نے کہا فاطمہ اسے آنے دے، آنے دو آنے دو. اندر آیا. آنے کے بعد کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں. اللہ نے یہ کہا حبیب سے پوچھو، اگر اجازت دے تو روح نکالنا، نہیں تو واپس آ جانا. کیا شان ہے ہمارے رسول کی. ہمارے نبی سے موت کا فرشتہ پوچھ رہا ہے. ڈر لیتے ڈر لیتے. آج موت کا نام لیتے بڑے بڑے بادشاہ کانپ جاتے ہیں، پہلوانوں کی پہلوان گیری نکل جاتی ہے، باڈی بلڈروں کی بلڈری ختم ہو جاتی ہے. موت ایک ایسی طاقت رکھتی ہے، تم چاہے سمندر کے تہ میں شیش محل بنا کر بھی بیٹھو، وہاں بھی وہ فرشتہ پہنچے گا، تم اس سے بچ نہیں سکتے. کیسے کیسے
نے لوگوں کی گردنوں کو مروڑ کر موت نے قبر کے حوالے کر دیا اور مٹی نے ان کے جسم کو کھا کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا. آؤ سرکار کے دیوانوں، آج میلاد کے جلسے میں آنے والوں، نبی کی شان دیکھو، رسول کا مقام دیکھو، میرے نبی کا مرتبہ دیکھو. موت کا فرشتہ ڈرتے ڈرتے کہتا ہے آقا اجازت دے تو لیتا ہوں، نہیں تو نہیں. اللہ کے نبی نے کہا او ملک الموت، پہلے یہ بتا روح نکالتے وقت کتنی تکلیف ہوتی بندے کو، پہلے یہ بتا. کیا بات ہے، سبحان کتنی تکلیف ہوتی ہے روح جاتے وقت. جس کو ہارٹ ہوا پوچھو اس پر کیا گزر رہی ہے، جس کی روح نکل رہی ہے اس کے دل پر کیا بیتتی ہے. میرے آقا نے کہا اے ملک الموت، پہلے یہ بتا روح نکالتے وقت میری امت کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. وہ فرشتہ کہنے لگا یا رسول اللہ 70,000 مرتبہ تلواروں کے زخم جو لگتے ہیں اس سے کئی ایک درد اس کو ہوتا ہے روح نکالتے وقت. تو میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، رو رہے ہیں، رونے لگے. اللہ کے نبی کی آنکھوں سے اشک رواں ہوئے. آقا کریم نے کہا اس وقت تک میں تجھے روح قبض کرنے نہیں دوں گا جب تک کہ میری امت کو جو تکلیف ہوتی روح میں وہ تکلیف نہ دی جائے، ورنہ میں تجھے اجازت نہیں دوں گا روح قبض کرنے کی. فرشتہ رب کی بارگاہ میں گیا. میرے رب نے کہا میرے حبیب سے کہہ دو حبیب ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں آپ کے چاہنے والے آپ کی امت جب دنیا سے جانے کا وقت قریب آئے گا ان کی روح ایسے نکالیں گے جیسے آٹے میں سے مسکے میں سے بال نکالا جاتا ہے، ان کو پتہ تک نہیں چلے گا. یہ سن کر نبی مسکرائے، تب بدن سے روح نکالی گئی. ہمارے لیے رسول یاد کر رہے ہیں، ہمارے لیے کوسگی والوں تمہارے لیے، رائچور والوں ہمارے لیے، آندھرا والوں تمہارے لیے، تلنگانہ والوں تمہارے لیے، انڈیا والوں تمہارے لیے، یو پی بہار مدھیہ پردیش والوں یہ تمہارے لیے. ہم سب گناہگاروں کی فکر مرتے وقت بھی نبی نے کی ہے. میری امت کو تکلیف نہیں ہونا. اور سن لے ملک الموت، جتنی تکلیف ہے مجھے دینا چاہتا تو دے لے، مگر میری امت کو تکلیف نہیں دینا. ماں کا پیار ختم ہو سکتا ہے، باپ کا پیار ختم ہو سکتا ہے، بیوی کا پیار ختم ہو سکتا ہے، اولاد کا پیار ختم ہو جاتا ہے، نانا کا پیار ختم ہو جاتا ہے، دادا کا پیار ختم ہو جاتا ہے، مگر مصطفیٰ کا پیار کبھی ختم نہیں ہوتا. ان سے ایسا پیار کرو، ماں سے زیادہ نبی کو چاہنا، باپ سے زیادہ نبی کو چاہنا، بیوی سے زیادہ نبی کو چاہنا، اولاد سے زیادہ نبی کو چاہنا، دولت سے زیادہ نبی کو چاہنا، حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ مصطفیٰ کو چاہنے کا نام دین ہے. اور اس لیے نبی نے کہا اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنی جان سے زیادہ، مال سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ جب تک تم اس سے محبت نہیں کرو گے کامل مومن ہو ہی نہیں سکتے. کامل مومن ہونے کے لیے ہر چیز سے زیادہ رسول سے محبت کرنا، رسول سے. رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنا. اچھا یہ محبت اتنی گہری ہے کہ جب ان سے محبت کرنے لگتے ہیں نا تو عالم کیا ہوتا. بلال سے پوچھو عشق کیا ہوتا ہے، بلال سے پوچھو عشق کیا ہوتا ہے. یہ نبی کا عشق تھا جو بلال کے بدن سے کپڑے نکال کر مکے کی گرم ریت پر دھوپ میں ننگا لٹا کر ان کے سینے پہ وزن پتھر رکھ کر ان کا مالک کہتا ہے نبی کا نام لینا چھوڑ دے ورنہ تجھے ایسی ہی سزا دوں گا. تو بلال کہتے ہیں میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو تو ہر خون کا ایک ایک خطرہ یا رسول اللہ کہتے ہوئے. یہ عشق تھا. اسی عشق کی بنیاد پر اللہ نے بلال حبشی کو یہ مرتبہ دیا. بلال امیر باپ کی اولاد نہیں، بلال حسین و خوبصورت کا نام نہیں، کالے کلوٹے ہیں، غریب ہے، غلام ہے، مگر وہ جب اپنے مالک کی غلامی چھوڑ کر مصطفیٰ کی غلامی میں آ گئے اللہ نے بلال کا مقام اتنا بلند کر دیا کہ کعبے کی چھت پر میرے نبی نے بلال کو چڑھا دیا. بلال چڑھ کعبے کی چھت پر اور اذان بول. اب بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر رسول اللہ چڑھا دیا. یہ مقام ملا تو محبت رسول کی بنیاد پر. لوگوں کسی اور سے نہیں، نبی سے محبت کرو. اچھا اب سب سے زیادہ جب ہم نبی سے محبت کریں تو ان کی میلاد منانے کے واسطے شک کرنا کیسا؟ شک کرتے نہیں. 12 کو نہیں پیدا ہوئے کہتے 9 ہمارے 12 بھی نہ کو 9 بھی نہ کو ہم حضور کی میلاد منا رہے ہیں.
سبحان اللہ بولو جی سبحان اللہ. ابھی 12 عیش نہیں عقید منا رہے. سبحان اللہ میلاد النبی بولے تو کیا؟ نبی کا ذکر کرنا، پیدائش کا دن منانا. سبحان اور نبی اللہ. کے پیدائش کے دن کیا کرتے ہیں؟ ہمیں ڈھولا بجاتے، تاشے بجاتے، گانے گاتے، سیٹا مارتے، نہیں نا؟ کیا کرتے؟ قرآن پڑھتے، نعت پڑھتے، نبی کی شان بتاتے. سبحان اللہ یہ کرنا حرام ہے، بدعت ہے، وہ ہے، یہ ہے، ایسے ایسے ویڈیو آ رہے ہیں. ایسے ویڈیو مت دیکھو سوشل میڈیا پر، اس سے بچو ایمان چلا جائے گا. اس لیے نبی کی میلاد منانے کے بارے میں ایک بات عرض کر دوں گا تاکہ ایمان تازہ ہوگا. اس سے پہلے میرے نبی کی شان ایک دیکھ لیجئے. ہمارے رسول سب کے رسول ہیں. بولو سب کے رسول ہیں. یہ درختوں کے بھی ہیں، کھجوروں کے بھی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں لوگوں کو دین کی دعوت دینے لگے تو ابو جہل اور ابو لہب کو بہت غصہ آیا، جبکہ ان کا سگا چاچا ہو، دونوں بھی چاچا چھو، ابو لہب ابو جہل دو. مگر انہوں نے سوچا کہ محمد کو جو دیکھتا ان کا ہو رہا. بولو جی سبحان اللہ. جو محمد کو دیکھتا ان کا ہوتا ہے، جو ایک بار ان سے ملتا ان کا ہو جاتا ہے. اب روکے تو کیسے روکے؟ تو ابو جہل کا ایک خاص قریبی دوست تھا. اس کے دوست کا مکے پر بڑا اثر تھا، مکے پر بڑا اثر تھا، رسوخ تھا، لوگ اس کی بات مانتے تھے. ابو جہل نے کیا کیا؟ اپنے دوست کو ایک خط لکھا. یمن میں رہتا، اس کا نام حبیب یمنی. کیا نام ہے اس کا؟ حبیب یمنی. اس سے خط لکھا کہ تو مکہ جلدی آ، یہاں محمد نامی ایک بہت بڑا جادوگر آیا، وہ لوگوں کو اپنے دین کی طرف بلا رہا ہے. تو حبیب یمنی ابو جہل کا خط ملتے ہی فوراً آ گیا. اس کی ایک بیٹی تھی، بہت بیمار تھی، بڑے بڑے طبیبوں کو بتا کر تھک گیا، مگر اس کی بیٹی کو صحت نہیں ملی. وہ یمن سے آیا. جب ابو جہل آنے کے بعد ان کے سامنے سارے حالات مکے کے رکھے تو حبیب یمنی نے کہا تو نے جو کہا میں سن لیا، ایک بار محمد کو تو بھی دیکھ لو. بولے جی سبحان اللہ. انہیں بولے ارے ان کو جو دیکھتا ان کا ہوتا. ابھی دیکھتا بھی تو ڈائریکٹ بات کر کے لوگوں کو سمجھاؤں گا. نہیں ایک بار میں ان سے ملنا چاہ رہا ہوں، ان سے کچھ بات کروں گا. تو بلا بھیجیے. شام ہو گئی تھی، رات اپنی زلفوں کو بکھیرنے لگی. تو جا کر حضور کو اطلاع دیے تو حضور ابو بکر اور اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لائے. جیسے حضور آئے کسی کی مجال نہیں، زبان نہیں کھل رہی. میرے نبی بولے کیوں بھائی مجھے کیوں بلائے؟ تو حبیب یمنی نے کہا سنا ہے تم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. ہاں بے شک. بولے حضور. بولے سبحان اللہ. آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ ہاں بے شک میں اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول بن کر آیا. تم سب کا رسول ہو. حضور بولے. تو حبیب یمنی نے کہا ہم نے سنا ہے جو نبی ہوتا ہے، جو رسول ہوتا ہے، وہ معجزے دکھاتا ہے. کیا دکھاتا ہے؟ معجزہ دکھاتا ہے. تو میرے نبی مسکرا کر بولے آج کون سا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے؟ بولو جی سبحان اللہ. کون سا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا جادو تو زمین پہ چلتا، آسمانوں میں نہیں چلتا. اگر تم اللہ کے سچے رسول ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کرو. کیا کرو؟ چاند کے 2 ٹکڑے کرو. نبی یہ نہیں بولے میرے ہاتھ سے نہیں ہوتا، وہ اوپر کا معاملہ ہے. یہ نہیں بولے ان جیسے چاند کے 2 ٹکڑے وہ کرو بولتے. حضور مسکرائے. سبحان اللہ. بولے جی سبحان اللہ. میرے نبی مسکرائے. حبیب یمنی نے کہا کہ یہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ. اور سنو میرے دل میں بھی ایک تمنا ہے، وہ اب میں ظاہر نہیں کروں گا. پہلے تم چاند کے 2 ٹکڑے کر دو. کوہ خاف کے اوپر چڑھتے ہیں اور اس جبل کوہ خاف پر کھڑے ہو کر آقا نے چاند کو دیکھا، چاند نے نبی کو دیکھا. خدا کی عزت کی قسم دنیا نے دیکھا کہ چاند روزانہ اتنی روشنی نہیں دیتا تھا جتنی روشنی اس دن دے رہا ہے. اور پوری آب و تاب کے ساتھ چاند کھڑا ہے. آقا دیکھ کیا رہے ہو؟ جلدی اشارہ کرو، میں آپ کے اشارے پر ٹکڑے ہونے کے لیے تیار ہوں. چاند بھی منتظر تھا. نبی چاند کو دیکھے، چاند نبی کو دیکھا، نبی چاند کو دیکھے. بولو سبحان اللہ. چاند نے نبی کو دیکھا، نبی نے چاند کو دیکھا، چاند نے نبی کو دیکھا. دنیا چاند کو دیکھ رہی ہے. اللہ اکبر. میرے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا، ایسا کرنا تھا. 2 ٹکڑے ہو گیا چاند. ایک چاند ادھر گرا، ایک چاند ادھر گرا. خدا کی عزت کی قسم اس معجزے کو دیکھ کر حبیب یمنی چیخ اٹھا محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، وہ ساری کائنات کے رسول
ہے فوراً اس کے دل میں اسلام کی شمع روشن ہوئی، فوراً اس کے دل میں اسلام کا چراغ روشن ہوا، فوراً اس کے دل میں کفر کی زنجیریں ٹوٹ گئی اور اس نے کلمہ پڑھا۔ تو میرے نبی نے کہا حبیب سن، تیری دوسری خواہش کیا ہے میں بتا دیتا ہوں، تیری دوسری تمنا کیا ہے میں بتا دیتا ہوں۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ نبی نے کہا تیرے دل کی تمنا یہ ہے، تیری ایک بیٹی ہے جو کئی سال سے بیمار پڑی ہے، تو نے حکیموں کو بتایا، طبیبوں کو بتایا، مگر ابھی تک وہ درست نہیں ہوئی، جا تیری بیٹی کو بھی اللہ شفا عطا کر دیا، شفا عطا کر دیا۔ خدا کی عزت کی قسم لوگوں، جب حبیب یمنی مکے سے یمن پہنچا، دروازے کو دستک دیا، جو بیٹی زمین سے اٹھ نہیں سکتی تھی وہ باپ کے آنے پر دروازہ کھولی، باپ نے بیٹی کو صحت مند پا کر حیران ہوا، بیٹی تجھے صحت کیسے ملی؟ کہا ابا جان فلانی تاریخ کے دن چاند دو ٹکڑے ہوا، اس دن میں نے خواب دیکھا ایک خوبصورت چہرے والے محمد آئے، انہوں نے کہا بیٹی تیرا باپ عرب میں کلمہ پڑھ چکا ہے، تو بھی کلمہ پڑھ لے۔ اللہ اکبر، جیسے میں نے کلمہ پڑھا آنکھ کھلی تو زبان پر کلمہ جاری تھا اور میرے اندر اللہ صحت اور تندرستی عطا فرمایا۔ کیا شان ہے ہمارے نبی کی، زمین پر رہ کر چاند کو دو ٹکڑے کر کر دکھا دیے۔ لا ایسا کوئی رسول ہے تو کوئی نہیں لا سکتا، ہمارے رسول کے بعد کوئی رسول نہیں آ سکتا، کوئی پیغمبر کو اللہ نے یہ طاقت نہیں دی۔ ہر نبی آئے 3-4 معجزے لے کر آئے، نبی لے کر نہیں بن کر آئے، سبحان اللہ، لے کر نہیں بن کر آئے۔ سراپا معجزہ، آنکھیں معجزہ، کان معجزہ، زبان معجزہ، ہاتھ معجزہ، کیا بات ہے نبی کی شان، بولو سبحان اللہ۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا، مکہ اور مدینے کے بیچ میں ان کا خیمہ تھا، وہاں سرکار جب مکے سے مدینہ جا رہے تھے نا، ام معبد ابھی اسلام نہیں لائی تھی، وہ ام معبد مسافروں کو پانی پلانا کھانا کھلانے کا کام تھا۔ قید ساری آنے کی وجہ سے گھر میں کئی دن سے ام معبد کے گھر میں چولہا نہیں سلگا اور ان کی بکریاں چارہ نہ رہنے کی وجہ سے دبلی اور لاغر ہو گئی۔ ایسے میں محمد اپنے صحابہ کے ساتھ مکے سے مدینہ جا رہے تھے، ام معبد کے خیمے کے پاس کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہونے کے بعد دیکھا تو ام معبد کو پتہ نہیں کہ محمد عربی ہیں، مگر جب چہرہ دیکھا تو سکون ملا اور میری آقا سے گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد میرے رسول نے کہا کہ بتاؤ تمہارے یہاں کیا ہے؟ کہا کہ اے محمد میرے پاس جو بھی تھا میں مسافروں کو کھلاتی ہوں، مگر اس سال قید کی وجہ سے ہمارے یہاں کوئی چیز نہیں ہے، بکریاں بھی لاغر اور کمزور ہو چکی ہیں۔ ایک بکری کھڑی ہوئی تھی خیمے کے اندر دیوار کے پاس، کہا کہ یہ جو خیمے کے پاس دیوار کے پاس یہ جو بکری کھڑی ہے اس کے سہارے کیا اس سے میں دودھ لے سکتا ہوں؟ میرے نبی بولے تو ام معبد نے کہا وہ تو پوری لاغر اور کمزور ہے، وہ کیا دودھ دے گی؟ اگر آپ لینا چاہتے تو لے لیجیے، میری طرف سے اجازت ہے۔ اللہ کے نبی وہ بکری کو بلائے تو آگے، کیونکہ ہمارے رسول بکری کے بھی رسول ہیں۔ آگے آنے کے بعد سرکار اپنا ہاتھ بکری کے تھن کو لگائے، بکری کے تھن کو لگائے، پورا تھن دودھ سے بھر گیا۔ محبت سے بولو، دودھ سے تھن بھر گیا۔ دودھ دوہنے کے بعد صحابہ نے دودھ پیا اور جتنے تھے سب نے دودھ پیا۔ ام معبد کے پورے پلیٹوں میں دودھ بھر دیا گیا، گلاسوں میں دودھ بھر دیا گیا۔ اب میرے نبی ام معبد جو مایوس بیٹھی تھی اس کے گھر کو برکتوں سے نواز کر مدینہ چلے گئے۔ ام معبد کے شوہر آئے، کہا کہ ہمارے گھر میں دودھ اور خوشبو کہاں سے؟ ابھی مکے سے محمد آئے تھے۔ کہا کہ دیوانی کلمہ کیوں نہیں پڑھی؟ چلو ہم مدینہ جائیں گے، محمد کے ہاتھ پر اسلام قبول کریں گے۔ دونوں میاں بیوی آئے اور کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس بات کی گواہی دیے کہ محمد ہمارے بھی رسول ہیں۔ تو سب کے رسول بن کر آئے۔ تو اسی لیے سنی مسلمان میلاد النبی میں 12 تاریخ کے دن جلوس نکال کر نبی کی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے نبی بھی زندہ ہیں، نبی کا دین بھی زندہ ہے، اور نبی کے ماننے والے غلاموں کا دل بھی نہیں مرے، ہم بھی نہیں مرے، ہم بھی زندہ ہیں، ہم بھی زندہ ہیں اور نبی بھی زندہ ہے۔ اسی زندگی کی زندہ ولی کا ثبوت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہتے ہیں
से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अरे नबी बड़ी शान वाले हैं, सबके रसूल बनकर आए। लोगों ऐसा नबी अल्लाह हमें दिया जिनके कहने से दरख्त आया, जिनके कहने से चांद दो टुकड़े हुआ, जिनके कहने से खजूर का झोंका आया, जिनके कहने से अल्लाह अकबर उम्मे माबद की बकरी आई, थन को हाथ लगाए तो दूध दे दी। अब आइए, अब जब बकरी सुनती नबी की, दरख्त सुनता नबी की, अब एक आखिरी हदीस सुनाकर अपनी बात को मुकम्मल कर दूं। इकरमा आया, मेरे नबी खड़े हुए थे दरिया के पास। अचानक इकरमा ने कहा, ओ मोहम्मद, वो जो पत्थर है ना, क्या उस पत्थर को पानी पे से बुला सकते हो? तो मेरे नबी मुस्कुराए। ये नबी के लिए कोई बड़ा काम नहीं था। हुजूर ने उस पत्थर को इशारा किया, इधर आ। तो पानी पे चलता हुआ पत्थर आ रहा। पानी पे चल सकता है क्या पत्थर? बोलो बोलो जी, नहीं चल सकता। वजन पत्थर पानी पे से चलते हुए आकर बता रहा, लोगों मैं पत्थर होकर नबी की सुनता हूं। तेरा दिल मेरे जैसा पत्थर तो नहीं है, ना मोम है ना। जिस तेरे नबी बोले फजर की नमाज पढ़, तू कहीं को नहीं पढ़ रहा। पत्थर को बोले तो पत्थर सुनिया, दरख्त को बोले तो दरख्त सुनिया, चांद को बोले तो चांद सुनिया, खजूर को बोले तो खजूर सुना। हर जर्रा चीज नबी की सुनती है और नबी की बात पर अमल करती है। एक मुसलमान है, जब मेरे नबी ने कहा दाढ़ी रख तो ये उठाता है, नमाज पढ़ तो ये नमाज छोड़ता है, हज कर बोले तो ये हज नहीं करता, सूद नहीं खाना बोले तो सूद खाता, माँ को नहीं सताना बोले तो सताता है, बाप को नहीं सताना बोले तो बच्चे सताते हैं, शौहर बीवी को मारता है, बीवी शौहर को डराती है, बहन भैया को डराती है, भैया बहन को डराता है, दादी पोतरों को डराती है, पोतरे दादी को डराते हैं। खुदारा ये काम नहीं है। नबी ने जो कहा उम्मत के फायदे के लिए कहा। अगर फजर पढ़ेंगे तो बताओ फायदा क्या तुम्हारा है क्या मेरा है? आपका है ना। फजर पढ़े तो अल्लाह क्या देगा? रोजी में बरकत देगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह क्या देगा? रोजी में बरकत देगा। अल्लाह रोजी में बरकत देगा। तो फजर की नमाज पढ़ने से कितनी बरकत आती मालूम है? सुन लीजिए, आज मिलादुन नबी के जलसे में आने वालों, आइंदा साल फिर अल्लाह आपको मुझे जिंदगी बख्शे तो फिर कोसगी में आएंगे इंशाअल्लाह। 25 साल से तो कोसगी आ रहा हूं मैं। अगर इंशाअल्लाह फिर चाहे तो अल्लाह जब आएंगे तो आज से इरादा करो कि मैं आज के बाद फजर की नमाज नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि फजर की नमाज में माल बांटा जाता है। बोलो सुभान अल्लाह। क्या बांटा जाता? कितने लाख होना, कितने करोड़ होना, वो फजर में सोना देना, चांदी देना, मन के देना, हीरे देना, डायमंड देना, रोजी देना, अमीर बनाना, 2 व्हीलर से 4 व्हीलर देना, खाली प्लाट है बिल्डिंग देना, क्या बिल्डिंग है तो डबल बिल्डिंग देना, अपार्टमेंट देना, खेता का मालिक बनाना, ये पूरा डिसाइड जोहर में नहीं फजर में। बोले जी सुभान अल्लाह। ये पूरा तकसीम होने का डिसाइड, रिस्क देने का डिसाइड, मालदार बनाने का डिसाइड जोहर में नहीं रखा गया, फजर में रखा गया। इसलिए फजर में, फजर की अज़ान के वक्त मुर्गे बांग देते हैं। क्यों बांग देते हैं मुर्गे? मुर्गे क्यों बांग देते फजर में, जोहर में नहीं देते? रात के 2 बजे अगर मुर्गा बांग दिया तो मुर्गे को घर में नहीं रखते। 2 बजे बांग दिया तो रखते, 3 बजे दिया देते नहीं रखते, काट देते सुबह में। इन रात को पुकारा कौन जाते कि घर में, डरते नहीं डरते। रात में उन्हें 2 बजे बांग दिया तो अदमे उसे नहीं रखते। सुबह में बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, चीर फाड़ को खाले छोड़ते उसे। इन्हें सही टाइम को बांग नहीं दे रहा। अगर वही मुर्गा फजर की अजान को बांग दिया तो घर वाले भी खुश हो जाते। फजर में मुर्गा बांग क्यों देता? तो बताया गया फरिश्ते रोजी का तबख लेकर जमीन पर उतरते, वो फरिश्ते मुर्गे को दिखते मुर्गा बांग देता है, मुर्गा बांग देता है। और जब मुर्गा बांग देता है तो तुम अल्लाह का फजल तलाश करो। मालूम ये हुआ, अगर डिसाइड जो फजर में हो रहा है, किसको कितना अमाउंट देना, किसको कितना डेवलपमेंट करना, किसको कितनी तरक्की की राह पे ले जाना, किसको कितने एकड़ की जमीन का मालिक बनाना, किसको कितने फ्लैट दिलाना, किसको कितने गाड़ियां देना, किसको क्या देना, वो डिसाइड जोहर में नहीं, असर में नहीं, मगरिब में नहीं, इशा में नहीं, फजर में हो रहा है। मुसलमानों, हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमान अगर फजर के पाबंद हो जाए, दूसरों के पास भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अल्लाह तुम्हारी झोली भर देता है, अल्लाह झोली भर देता है। आओ, लेना है तो अल्लाह से ले लो जो सारी कायनात को चला रहा है। नमाज
نماز فقیر کو امیر بناتی ہے، نماز امیر کو اور امیر بناتی ہے، اور نماز پڑھتے پڑھتے نماز ولی بنا دیتی ہے، ولی بنا دیتی ہے۔ نماز اللہ کے قریب لے جاتی ہے، نماز رسول کے قریب لے جاتی ہے، نماز اللہ کے رسول کی رضا کا عمل ہے۔ اس لیے میرے نبی نے کہا نماز میں میری آنکھوں کی، بولو زور سے، نہیں بول رہے نا جی تھک گئے کیا؟ تھکنا تو میں تمہیں تو کھا کو آئے ہوں گے، ہمیں تو ابھی تک کیا بھی نہیں کھائے۔ ذرا محبت سے بولو نماز کس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اچھا، ہم نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے نماز پڑھتے نا، اصل بات کیا ہے معلوم ہے؟ ہم کوزگی میں نماز پڑھے، رسول اللہ مدینے میں ہے، مگر میرے نبی سے کوزگی چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہمارے حضور کیا بولے؟ میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسا تم ہاتھ کی ہتھیلی دیکھ رہے ہیں میری ہتھیلی، یہ ہتھیلی دکھ رہی، کیا تو چھپا ہوا ہے؟ پوری دنیا کو رسول اللہ ایسا دیکھ رہے جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے، تو اس ہتھیلی میں کوزگی بھی ہے۔ محبت سے بولو، جو بیٹھ کے ذکر سن رہے ہیں وہ بھی وہیں پہ موجود ہے۔ تو ہمارے نبی نے اعلان کر دیا میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسا تم اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے ہو۔ تو گویا میرے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اس کا مطلب یہ مسجد میں آتش کی رسول کی نگاہوں میں آ گیا۔ کس کی نگاہوں میں آ گیا؟ کس کے گھر میں آیا؟ ہاں، اب توجہ چاہتا ہوں، نماز پڑھو تو کس کی نظر میں آنے کے واسطے پڑھو؟ رسول اللہ کی نظر میں۔ بولو جی سبحان اللہ۔ مسجد میں آ گئے عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے، اب جب مسجد میں آ گئے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے تو تصور ہونا میرے نبی دیکھ رہے ہیں، میرے نبی دیکھ رہے۔ یہ تصور ایک دن کیا کرتا معلوم ہے؟ یقیناً تصور حقیقت میں بدل جائے گا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ، کیا بولتے ہیں؟ جب نبی کو سلام کرتے ہیں نا، اب میں آپ کو بولو حافظ صاحب کو سلام کریں گے تو کیسا کریں گے؟ وعلیکم بولتے کیا؟ حافظ صاحب ذرا ادب سے کر بولتے نہیں بولتے؟ نبی کو سلام کر رہے نماز میں ادب سے کرنا، ایسا کرنا میرے نبی سامنے ہیں، یہ اور بات ہے میں نہیں دیکھ رہا ہوں، انہوں میرے کو دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ ایسا پڑھے تو روزی میں برکت آتی ہے۔ آج پورے لوگ نماز پڑھ کر بھی پریشان ہیں تو ان کی نمازیں درست نہیں ہے، درست کر لیں۔ جب نماز درست ہو گئی، نماز میں یہ پاور ہے مردے کو زندہ بھی کر سکتی ہے۔ نماز میں پاور ہے مردے کو زندہ کر سکتی۔ باتیں بڑھتی جا رہی، دیکھو میں آخری بات بول کو ختم کر تم بولو، بات میں بات نکلتی جا رہی ہے۔ مردے کو نماز زندہ کرتی، بھوکے کو کھانا کھلاتی، پیاسے کو پیاس بجھاتی ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ وہ زمانے میں ٹرین، پلین، گاڑی، 4 ویلر 2 ویلر نہیں تھے، یا تو پیدل یا تو گھوڑے پہ جانا پڑتا تھا۔ پیدل نکلے، جنگل میں جانے کے بعد پانی کی پیاس لگی۔ اب ان کے مریدہ بولے حضور پانی کی پیاس لگی، اچھا ٹھیک ہے ذرا تلاش کرو گے۔ تلاش کرے تو ایک کنواں نظر آیا۔ کیا نظر آیا؟ کنواں۔ پہلے بوڑیاں بہت تھیں، یہاں بھی بہت تھی، اب بندوں کے بوری کا ڈال رہے ہیں، کیا ہمارے یہاں بورے ڈال بوڑے تو بندش ہو گئے۔ بوڑی کنواں آیا، کنواں نظر آیا، کہا کہ حضرت کنواں تو ہے، پانی بہت گہرائی میں ہے، کیسا لینا؟ بگیڑ بھی نہیں ہے، رسی بھی نہیں۔ حسن بصری کیا بولے؟ میں نماز کو ٹھہرتا ہوں تو میں پانی لے لوں۔ محبت سے بولو، میں نماز کے لیے ٹھہرتا ہوں۔ ادھر حضرت خواجہ حسن بصری کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں، یہ علی کے خلیفہ ہے، ام سلمہ کا دودھ پیا ہے، یہ امیر الاولیاء ہے۔ ہر ایک سلسلے کے شجرے میں حسن بصری کا نام نظر آتا ہے، وہ چاہے چشتی ہو، وہ چاہے سہروردی ہو، وہ چاہے نقشبندی ہو، وہ چاہے قادری ہو، وہ چاہے برکاتی ہو، وہ چاہے رضوی ہو، کسی بھی سلسلے میں ہو، حسن بصری کا نام نظر آتا ہے۔ وہ حسن بصری فرماتے میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا، فوراً آپ نے اللہ اکبر رکعت باندھے، ادھر سورج شروع ہو گئے، کنویں میں پانی ابلتے 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 اوپر آ گیا، اوپر آ گیا۔ حضرت نماز پڑھ رہے ہیں، پورے مریداں پانی پی لیے، مشکیزیں بھر لیے، اور اس کے بعد جیسے سلام پھیرے، پوچھے کیا ہوا؟ بولے سب پی لیے۔ بولے پانی کیا ہوا؟ بولے چلے گا اندر۔ اچھا کیا کرے تمہیں؟
पी को फिर मशकीज़ों में स्टॉक कर लिए। अगर तुम्हें मशकीज़े में नहीं भरते तो ये कुआं क़यामत तक ऐसे ही बहता था। तुम्हें जहाँ पानी भर लिए वहाँ तवक्कल खत्म हो गया। तवक्कल अल्लाह पे भरोसा रखकर आए थे, अल्लाह ने ये पानी का इंतजाम किया। जब तुम स्टॉक करे तवक्कल खत्म हुआ, तब पानी अंदर चला गया। बात ये बतलाना है वो कौन सी नमाज थी जो पढ़ते इसकी नीचे का पानी ऊपर आया। नमाज में ये पावर है कि पानी नहीं है तो पानी आता है। इसके वास्ते हुजूर बोले अगर बारिश बंद हो गया, पानी नहीं आ रहा तो नमाज इस्तिस्का पढ़ो, ताकि ये नमाज की बरकत से अल्लाह पानी बरसा देता है। पानी, नमाज में ये पावर है, पानी बरसाती है, खाना खिलाती है, ताकत दिलाती है, मुर्दे को जिंदा करती है। मगर नमाज को नमाज समझकर पढ़ना, धड़ 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 हो निकले, टांगा फैलाया, ऐसा ठहरा, टी शर्ट डाला, पैंट शर्ट ऐसा पहना, जींस पैंट, नीचे रुकू में गया, पीछे की नाली दिख रही हड्डी के बीच में। हंसने की बात नहीं, अफसोस का मकाम है, अफसोस का मकाम है। आज तो ऐसे लोग निकले अहले हदीस तबलीग वाले, उन्होंने तो नहीं क्या भी चलता, चड्डी पर भी नमाज पढ़े होती, ये बस यहाँ तक रहे तो भी नमाज होती। लो मारो 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 मारो, उंगलियां हिला रहे, वो कर रहे हैं। जरा सोचो जरा, ये नमाज होती क्या जी? होती क्या? हंसने की बात नहीं, अफसोस की बात है। नमाज कैसी पढ़ना पूछ अली से, नमाज कैसी पढ़ना पूछ इमाम हुसैन से, नमाज कैसी पढ़ना पूछ इमाम ज़ैनुल आबिदीन से। पूछ नमाज पढ़ने वालों ने ऐसी नमाज पढ़ी, एक पैर पे खड़े होकर महबूब सुबानी गौसुस समदानी 40 साल तक रात में एक पैर पे खड़े होकर नमाज में पूरा कुरान खत्म कर देते। ऐसी नमाज हुई। हजरत अली के पैर में तीर चुभ गया, दर्द हो रहा था, निकाले तो कहा कि मत निकालो, नमाज में अली ठहरे, स्टम्पो निकाल दे। अली जाग नमाज को ठहरे, तीर निकाले, मालूम ही नहीं। अली जब निकालते थे नमाज से पहले तो दर्द हो रहा था, मत निकालो, तकलीफ भरी बोल रहे थे। जब नमाज में ठहरे तो तीर निकाले, मालूम नहीं हुआ। जब अली नमाज से बाहर आए तो उस तरफ तवज्जो भी नहीं दिए। तो लोगों ने कहा हजरत हम आपकी तीर निकाले। अरे ऐसा, मुझे पता नहीं चला। क्या नमाज थी? वो नमाज में गुम होते थे। नमाज हूं, मैं हूं और मेरा मौला है, कोई और नहीं है। अरे नमाज के बारे में हुजूर ने कहा नमाज ऐसी पढ़ो गोया कि तुम खुदा को देख रहे हो। अगर ये तसव्वुर नहीं है तो ये सोचो कि अल्लाह तुम्हें, बोलो जी अल्लाह तुम्हें, जब अल्लाह देख रहा बोले तो खुजाते क्या ऐसा? नमाज में ठहर ऐसा कर रहे, मुंह खोल रहे, उधर देख रहे, फैन नहीं चल रहा, मौजन सबको देख रहे, सब में नमाज में। अरे ये बटन नहीं डाला होगा, बटन डाला चांद के नहीं फिर रहा, सब नमाज में तो वसवसे आ रहे। अब ये नमाज आदमी को तरक्की की तरफ ले जाती है। बोलो जी, नमाज पढ़े तो दुनिया का ताल्लुक नहीं रहना, मौला से ताल्लुक जोड़े। सना क्या है समझ, तऊस समझ, तस्मिया समझ, सूरे फातिहा समझ, सूरे जम्मा सूरा जो भी लगा रहा है वो सूरों को माने और मतालिब को समझ कर नमाज पढ़ना। मस्जिद से जाने दिल नहीं बोलता, जाने दिल नहीं बोलता। गोया के मुसलमानों नमाज की पाबंदी करो, ईद मिलादुन नबी टंके की चोट पे मनाओ। मिलादुन नबी का मतलब है मोहम्मद के पैदा होने का दिन मनाना। हमारे नबी पैदा हुए, पूरी दुनिया में अमन हो गया, सुकून मिला, आतंकियत खत्म हो गई। मोहम्मद के आने के बाद दहशतगर्दी खत्म हो गई। सारे मुल्क में, पूरी दुनिया में अल्लाह ने नबी की मीलाद के सदक़े में सारे दंगे फसाद खत्म हो गए। लोगों के दिलों से नफरतों को नबी मिटाकर मोहब्बत के खिले तामीर कर दिए। ऐसा लड़ने वाले लोग एक दूसरे के दुश्मन थे, खून के प्यासे थे, हुजूर ने लोगों के दिलों में मोहब्बत और भाईचारगी पैदा फरमा दी। आओ सरकार के दीवानों, आज हम उन्हीं की मीलाद की महफिल में बैठे हैं। आज जो कुछ भी बयान सुने, आज से वादा करें फजर की नमाज नहीं बोल रहे ना जी, नहीं बोल रहे। वो कहावत है, फूकनी में दुम रखे थे, दुम रखे 30 साल के बाद फूकनी में से दुम निकाले तो फिर टेढ़ी की टेढ़ी। तुम्हें ऐसी बोलो, हम ऐसी करते, करो। मौत तो आएगी, मरने के बाद जब खबर में जाते, कोसगी में जितने बयान सुने वो दिमाग में सुवाता। और बयान में बैठ को मैं नमाज पढ़तू बोल को मुंह खोल को नहीं बोला, देख बा आज यहाँ मालूम हो रहा, अल्लाह से बोलता या अल्लाह एक बार दुनिया में खत्म, तेरे आगे भी दीवार पीछे भी दीवार बना दी। अब अंदर से बाहर नहीं जा सकते। ऊपर करना था, यहाँ लेना था, ऊपर कर को नहीं आया, अब यहाँ सजा भुगत। तो मुसलमानों
15 मिनट की नमाज के लिए टाइम निकालो, सदियों के आजाब से बच जाओगे। हजारों साल के खबर के आजाब से बचना चाहते हो, ये तुम्हारे घर में 30-40 का प्लाट, 40-60 का घर, ये बड़े बड़े कमरे हमेशा नहीं है, एक दिन तुम्हारे को टाइट कमरे में सुला जाएगा। उस कमरे की तैयारी करो। अगर नमाज को नहीं छोड़े, पाबंदी से पढ़े, तो खुदा की इज्जत की कसम, जब सारे लोग घर वाले मिलकर मुर्दे को नीचे उतारते ना, खबर में कफन ऐसा बीच में से, ऊपर जनाजे को जो कपड़ा डालने के रहते मैयत के बीच में से देते हैं, ये मैयत है मुर्दा, इधर एक 4 जने पकड़ते, इधर 4 जने, ऐसा 2 जने अंदर रहते, उन्हें मैयत को लेके बगली की तरफ किरास करके सिल्ला लगा को प्याक करते, इसी करते नहीं करते। करने के बाद क्या करते हैं, आवाज जरा खुल के ढेले दे बोलते, खुल के ढेले देते। उसके बाद क्या करते हैं, मिट्टी देते, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, हमें इसी मिट्टी से पैदा किया गया, इसी मिट्टी में तुझे डाल रहे और इसी मिट्टी के साथ तुझे दोबारा उठना है। अब हम अपने बाप को, अपने भाइयों को खबर में बंद करके आ गए। अगर उन्हें दुनिया में अच्छे काम करता था, नमाज पढ़ता था, तो एक तरफ से रोशनी आएगी, वो मुर्दा कहेगा कि अंधेरे को देखकर डरेगा, आंख खुलेगी, आंख खुलते ही घबराएगा, तो उस वक्त एक नूर आएगा, वो नूर कहेगा डर मत, मैं तेरे साथ हूं। वो कहेगा तू कौन है, मेरी अम्मा मेरे बाबा छोड़ को चले गए, मेरे दोस्त छोड़ को चले गए, तू मेरे काम आ रहा है अंदर, तू कौन है? कहा तू दुनिया में मुझे नहीं छोड़ा, सुभान अल्लाह, तू दुनिया में मुझे, मैं तुझे नहीं छोड़ता हूं, यहाँ तेरा वहां चला, मेरा यहाँ चलने वाला है। अच्छा तू कौन है? वो बोलेगी मैं तेरी नमाज हूं। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, मैं तेरी नमाज हूं, नमाज हूं, नमाज। तूने मेरे लिए वलीमा छोड़ा, मेरे लिए निकाह छोड़ा, मेरे लिए खतना छोड़ा, मेरे लिए मुर्दे को छोड़ा, मेरे लिए घर के फंक्शनों को छोड़ा, दुकान छोड़ा, कारोबार छोड़ा, जब नमाज का वक्त आया मेरे लिए सब छोड़ा। अब सब मिलकर तुझे छोड़े खबर में, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तेरी खबर को भी जगमगाऊंगी और पुलिस रात पे हाथ पकड़ के लेकर जन्नत में जाऊंगी। नमाज की पाबंदी करो। अल्लाह मुझे और आपको बोलने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।